کیا خوارج ہر زمانے میں ہوتے ہیں؟ خوارج کی دیکھیں علامات بتلائی گئی ہیں احادیث میں کہ خوارج دیکھیں کئی لوگ یہ ہوتے ہیں کہ خوارج صرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں تھے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھے، یا پھر خاص ایک نجدیوں کو کچھ لوگ خوارج کہتے ہیں، کچھ لوگ کسی اور کو خوارج کہتے ہیں۔ تو خوارج کی احادیث میں علامات بتلائی گئی ہیں، جیسے سر منڈے ہوئے ہوں گے۔ خوارج کی ایک علامت کیا بتلائی گئی ہے کہ ان کے سر منڈے ہوئے ہوں گے، تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ ہر سر منڈا شخص خوارج ہوتا ہے۔ اس طرح تو مدرسوں میں جتنے بھی بچے ہیں تو نعوذ باللہ آپ یہ کہیں گے سارے کے سارے خارجی ہیں، کیونکہ انہوں نے ٹرینڈ کروائی ہوئی ہوتی ہے۔ تو خارجیوں کی علامات بتلائی گئی ہیں، وہ علامات جس گروہ پر جس شخص پر منطبق آتی ہیں، صرف ایک علامت نہیں، علامات ساری کی ساری وہ جس گروہ پر منطبق ہوتی ہیں، یا پھر ان میں سے اکثر علامتیں جس گروہ پر منطبق ہوتی ہیں، جس گروہ پر اپلائی ہوتی ہیں، تو اس کو پھر آپ کہتے ہیں کہ یہ خارجی ہے۔ لیکن خارجی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کافر ہے، خارجی کافر نہیں ہوتے۔ خارجیوں کے ساتھ نمازیں بھی پڑھی ہیں، خارجیوں کے ساتھ مسلمانوں والے تعلقات بھی قائم ہوئے ہیں۔ خارجیوں کا گروہ ایک مسلمانوں کے اندر سے ہی نکلتا ہے، تو اگر آپ ہر کسی مسلمانوں کے اندر سے نکلنے والے گروہ کو کافر کہنا شروع کر دیں گے تو اس سے بڑا ہی فتنہ فساد پیدا ہونا شروع ہو جائے گا، اور لوگ یہ سمجھنے لگیں گے کہ مسلمان ہی ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں، اور تاریخ میں ایسا ہوا بھی ہے۔ آپ دیکھیں شیعوں کے پیچھے جب ہاتھ دھو کے پڑے ہیں، اہل تشیع کے پیچھے جب ہاتھ دھو کر پڑے اور ان پر تکفیر کے فتوے لگائے، تو اس سے کیا نقصان ہوا؟ اس سے یہ نقصان ہوا کہ اہل تشیع کا الگ سے ایک تشخص بن گیا اور ایک الگ سے ان کی پہچان بن گئی، اور مسلمانوں سے علیحدہ تصور کیے جانے لگے گویا کہ حالانکہ مسلمان ہیں وہ بھی اہل تشیع۔ جو بندہ یہ کہتا ہے کہ وہ کافر ہیں، اور اکثر لوگ آپ دیکھیں گے اہل حدیثوں میں سے دیکھیں، دیوبندیوں میں سے دیکھیں، وہ یہ بات کرتے ہیں کہ اہل حدیث کا یہ جو اہل تشیع ہیں کافر ہیں، حالانکہ اس طرح کی بات تو نہیں ہے۔ اس پر انشاءاللہ کوئی اور ڈسکشن ہم رکھیں گے، کوئی اور ٹاپک رکھیں گے، کسی اور وقت میں ڈیٹیل کے ساتھ گفتگو کریں گے کہ اہل تشیع کافر ہیں یا نہیں ہیں۔ تو بہرحال اہل تشیع کافر نہیں ہیں۔ تو میں یہ ذکر کر رہا تھا کہ خارجیوں کی مختلف علامات ہیں۔ جس طرح ایک علامت یہ بتلائی گئی ہے کہ خارجی دین میں سے ایسے نکل جائیں گے، یعنی ایسے پار ہو جائے گا ان میں سے جس طرح کے تیر اس میں نشانے میں لگ کر پار ہو جاتا ہے، یعنی دین میں سے وہ ایسے نکل جائیں گے، ان کے قرآن پڑھیں گے ان کے حلق سے نہیں اترے گا۔ ایک علامت یہ بھی بتلائی گئی ہے۔ تو اس کا مطلب یہی ہے کہ ظاہر میں وہ قرآن مجید پڑھتے ہوں گے، ظاہر میں مسلمان ہوں گے، لیکن قرآن مجید کی جو تعلیمات ہیں ان پر عمل نہیں کریں گے وہ۔ تو یہ بھی ایک علامت ہے۔ تو اس طرح کی مختلف علامات پائی جاتی ہیں، مختلف علامات آتی ہیں، اور اسی طرح تکفیر کریں گے، یہ بھی ایک علامت ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف یہی تو ہوا کہ خارجیوں نے کیا کرنا شروع کیا، انہوں نے مسلمانوں کے خلاف ایک اقدام شروع کیا۔ تو اسی وجہ سے اس فتنے کو دبانے کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تکفیر نہیں کی، ان کی کافر نہیں کہا انہیں، بلکہ ان کے خلاف جہاد کیا اور فتنے کو دبایا۔ تو یہ چیز ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ خارجیوں کی علامات ہیں، خارجی ہر زمانے میں ہو سکتے ہیں۔ جیسے حدیث میں آتا ہے کہ منافق کی 3 نشانیاں ہیں، تو منافق کی 3 نشانیاں جس پر بھی ہوں گی تو وہ یہ نہیں ہے کہ حقیقی اعتبار سے منافق سمجھا جائے گا، بلکہ اس میں یہ ہے کہ منافق کی جو علامات پائی جاتی ہیں وہ علامات اگر کسی کے اندر آتی ہیں تو اس سمجھ لے کہ کوئی نہ کوئی گڑبڑ ہے، کوئی نہ کوئی آگے گڑبڑ ہونے والی ہے، اس وجہ سے اس کو الرٹ کر دی ہے حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو یہ علامتیں ہوتی ہیں، تو ہر زمانے میں ہو سکتا ہے، کوئی خاص گروہ نہیں ہے کہ اس زمانے میں تھا آج کے زمانے میں نہیں ہے، تو ہر زمانے میں ہو سکتے ہیں۔ اور ان چیزوں کے پیچھے پڑنا نہیں چاہیے کہ انسان علامتوں کو دیکھ کر تلاش کرنا شروع کر دے کہ یہ بندہ تو خارجی نہیں ہے، یہ تو خارجی نہیں ہے، یہ تو خارجی نہیں ہے۔ خارجی اگر وہ بھی مسلمانوں میں سے ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وجہ سے امپورٹنس دی انہیں، اس وجہ سے ان کے خلاف جہاد کیا کہ وہ اکٹھے کھڑے ہو گئے تھے مسلمانوں کے خلاف، انہوں نے مسلمانوں کو لڑوانا شروع کر دیا تھا۔ تو اس وجہ سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے خلاف تلوار اٹھائی۔ باقاعدہ طور پر مسلمانوں نے کوئی ایسی طریق نہیں بنائی کہ جس کے اندر ایک ایک بندے کو پکڑ کر کہا گیا ہو کہ یہ خارجی ہے، یہ خارجی ہے، یہ خارجی ہے۔ اس طرح کی کوئی چیز مسلمانوں کے دور میں نہیں پائی گئی۔